ہم سب کو اپنی زندگی میں کچھ ایسے اصول چاہیے ہوتے ہیں جو بہت سادہ ہوں لیکن گہرے بھی۔ تو آج ہم کچھ ایسے ہی انمول موتی چننے والے ہیں۔ یہ وہ عملی باتیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی اور اعمال کو ایک نیا مطلب دے سکتی ہیں۔ چلیں مل کر اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیں شروعات ایک بہت ہی گہری دعا سے کرتے ہیں۔ اے اللہ، جس نے بھی آج تک مجھے کوئی تکلیف پہنچائی ہے میں نے اسے معاف کر دیا، یا اللہ پاک آپ بھی معاف کر دیجئے۔ ذرا سوچئے، دوسروں کو معاف کرنے کا یہ جو عمل ہے یہ دراصل اپنے ہی دل کو ایک بڑے بوجھ سے آزاد کرنا ہے، اور یہی جذبہ، یہی سوچ ہمارے آج کے اس تجزیے کی بنیاد ہے۔ تو اس سفر میں ہم 6 اہم پڑاؤ دیکھیں گے۔ پہلے ایمان کی بنیاد، پھر اللہ سے تعلق، اس کے بعد علم اور ذکر، پھر کردار اور نیت کی بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ اس راستے پر دوسروں کو ساتھ کیسے لے کر چلنا ہے۔ تو چلیں سب سے پہلے ستون کی طرف، وہ بنیاد جس پر ہماری پوری زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، یعنی ایمان کی بنیاد، وہ بنیادی عقیدہ جو ہمارے ہر ایک عمل کا رخ طے کرتا ہے۔ اور یہ بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ۔ اس کے 2 حصے ہیں اور دونوں ہی بہت اہم ہیں۔ پہلا، لا الہ الا اللہ، مطلب اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ ہماری سوچ کا مرکز ہے۔ اور دوسرا، محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمارے عمل کا نمونہ ہے۔ بس یہ 2 جملے مل کر ہمارے عقیدے کی ایک مضبوط چٹان بن جاتے ہیں۔ اچھا، اس کلمے کی طاقت کتنی ہے؟ ذرا اس مثال سے اندازہ لگائیے۔ سوچیں، ایک ترازو ہے، اس کے ایک پلڑے میں ہم یہ کلمہ رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں یعنی پوری کائنات رکھ دیں، تب بھی کلمے والا پلڑا ہی بھاری رہے گا، وہی جھکے گا، کیونکہ اللہ کے نام کا وزن کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ تو بات صرف اس کلمے کو زبان سے ادا کرنے کی نہیں ہے، اصل کام تو اسے زندگی میں اتارنا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ دل میں یہ یقین پکا ہو جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور کامیابی، دنیا اور آخرت کی کامیابی، وہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے سے ہی ملے گی، اور اس راستے سے ہٹ گئے تو بس وہی اصل ناکامی ہے۔ اچھا، جب ایمان کی بنیاد مضبوط ہو گئی تو اس کا پہلا عملی ثبوت کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اس عقیدے کو سیدھا اللہ سے جوڑ دیتا ہے؟ جی ہاں، وہ ہے نماز۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمان لانے کے فوراً بعد اللہ کا جو سب سے پہلا اور سب سے افضل حکم ہے وہ نماز ہی ہے۔ یہ کوئی معمولی رسم نہیں ہے، یہ تو اپنے بنانے والے سے، اپنے خالق سے تعلق جوڑنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ تو پھر نماز کی اصل روح کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے خزانوں کی چابی ہے۔ یہ وہ پہلا عمل ہے جس کا حساب قیامت کے دن ہونا ہے۔ یہ شیطان کی طاقت کو توڑنے والی قوت ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان بھی قائم ہو گیا اور نماز بھی، لیکن اس تعلق کو ہمیشہ زندہ اور تازہ کیسے رکھا جائے؟ اس کے لیے 2 چیزیں ہیں جو روح کی غذا ہیں۔ ایک ہے علم، جو ذہن کو روشن کرتا ہے، اور دوسرا ہے ذکر، جو دل کو منور کرتا ہے۔ علم اور ذکر ہیں تو دونوں ہی ضروری، لیکن ان کا کام تھوڑا الگ ہے۔ یوں سمجھیں کہ علم جو ہے وہ جہالت کو ختم کرتا ہے تاکہ ہمارے کاموں میں کوئی مطلب ہو، کوئی وزن ہو، اور ذکر ہمارے دل پر پڑی غفلت کی گرد کو صاف کرتا ہے اور ہمیں اللہ کے اور قریب لے جاتا ہے۔ تو ایک ذہن کے لیے، دوسرا دل کے لیے۔ اب اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور عملی فارمولا بھی ہے۔ روزانہ صبح اور شام بس 3 کام کرنے ہیں۔ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، یہ اللہ کی بڑائی کا اقرار ہے۔ پھر 100 مرتبہ درود شریف، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اور آخر میں 100 مرتبہ استغفار، یعنی اپنے گناہوں کی معافی۔ یہ سمجھیں ایک مکمل روحانی پیکج ہے۔ ایمان اور عبادت کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اس چیز پر جو سب کو نظر آتی ہے، یعنی ہمارا کردار، اور ساتھ ہی اس چیز پر جو صرف اور صرف اللہ کو نظر آتی ہے، یعنی ہماری نیت۔ اچھا کردار، یا جسے اکرام مسلم کہتے ہیں، وہ صرف میٹھی باتیں کرنا نہیں ہے۔ اس کی بنیاد کچھ کافی مشکل اصولوں پر ہے، جیسے جو رشتہ توڑے اس سے جوڑنا، جو محروم رکھے اسے عطا کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور بڑوں کا احترام کرنا۔
ماننا پڑے گا یہ آسان بالکل نہیں ہے، لیکن سچی روحانی ترقی کا راستہ یہی ہے۔ اب نیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال ہے۔ فرض کریں کسی دوست نے اپنی شادی پر بلایا ہے، کارڈ پر لکھا ہے کہ کھانا ٹھیک 12 بجے شروع ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ شادی میں جانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ صرف مفت کا کھانا یا دوست کی خوشی میں شریک ہونا؟ اور بالکل یہی سوال ہمارے ہر نیک عمل پر لاگو ہوتا ہے۔ کیا کوئی عمل صرف انعام یا ثواب کے لیے کیا جا رہا ہے، یا دینے والے کی محبت میں؟ جیسے شادی میں کھانا تو مل ہی جائے گا، لیکن اصل مقصد تو دوست کی خوشی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا ہر عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ چلیں اب جلدی سے وہ 4 عادتیں دیکھتے ہیں جنہیں ہمیں بڑھانا ہے۔ پہلا، دعوت یعنی اچھائی کی طرف بلانا۔ دوسرا، علم سیکھنا اور سکھانا۔ تیسرا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اور چوتھا، رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنا۔ اور جیسے کچھ چیزیں بڑھانی ہیں ویسے ہی کچھ کم بھی کرنی ہے تاکہ ہماری روحانی توانائی بچ سکے۔ کیا ہے وہ؟ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور بغیر ضرورت کے باہر نہ جانا۔ یہ سب ضبط نفس کی یعنی سیلف کنٹرول کی مشق ہے۔ اور آخر میں وہ 3 کام جن سے مکمل طور پر بچنا ہے۔ ان کی بنیاد عزت نفس اور دوسروں کے حقوق پر ہے۔ سب سے پہلا اور اہم، اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگنا۔ دوسرا، فضول خرچی سے بچنا۔ اور تیسرا، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر بالکل استعمال نہ کرنا۔ ابھی تک تو بات ہو رہی تھی اپنی ذاتی اصلاح کی، لیکن سفر یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اب ہم اس ذمہ داری کی طرف آتے ہیں کہ اس روشنی کو، اس اچھائی کو دوسروں تک کیسے پہنچایا جائے، یعنی دعوت کا کام۔ دیکھیں، اچھائی کی طرف بلانا بھی ایک فن ہے۔ اس میں زبردستی نہیں چلتی۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں خود طلب پیدا ہو، کسی کو اس کے آرام یا عبادت میں خلل نہیں ڈالنا۔ اور سب سے بڑا اصول، بحث ہرگز نہیں کرنی۔ یاد رکھیں، مقصد بحث جیتنا نہیں، دل جیتنا ہے۔ 7 لاکھ، یہ ہنسا اس کام کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی دین سیکھنے یا سکھانے کے راستے میں اپنے اوپر صرف 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر 7 لاکھ گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ سب نیت اور کوشش کی برکت ہے۔ اور یہ ایک جملہ اس پوری ذمہ داری کو بہت طاقتور طریقے سے سمجھاتا ہے۔ نکلو گے تو نکالو گے، ورنہ نکالے جاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خود کوشش کے لیے نکلیں گے تو دوسروں کو بھی برائی سے نکال پائیں گے، لیکن اگر ہم چپ چاپ بیٹھے رہے تو وقت ہمیں خود اس اچھائی کے دائرے سے باہر پھینک دے گا۔ اور آخر میں یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جو ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ کیا مقصد صرف خود ایک نیک انسان، ایک ولی بن جانا ہے، یا پھر ایک ولی بنانے والا بننا ہے؟ یعنی وہ انسان جو دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لے آئے، کیونکہ اصل کامیابی شاید صرف اپنی ذات کی اصلاح میں نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں ایک مثبت تبدیلی لانے میں ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔